اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا صلوات سارے صاحبان حاضرین محترم بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین ہمسر امیر المومنین جگر گوشہ رسول قسمت اللہ الکبریٰ جناب سیدہ کے احسان کہ یہ عظیم الشان عشرہ محرم جو یکم محرم سے قائم ہوا بحمدللہ آج اس کی آخری نشست ہے 12ویں نشست ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے سیدہ عالمین کے صدقے میں یہ توفیق بخشی، اور اس تنظیم کے اراکین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صحت زندگی رزق کثیر عطا فرمائے کہ آئندہ سال بھی یہ سلسلہ اعضاء اسی طرح ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ یہ جاری و ساری رہے۔ اور میں بہت متاثر ہوا ہوں عزت مآب واجب الاحترام جناب ناظم منبر صاحب سے یہ سن کر کہ اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے نظر کیا ہے بارگاہ حسین علیہ السلام میں۔ میرے تو تجربے میں نہیں ہے کہ کسی امام بارگاہ سے مومنین نے اتنی بڑی رقم جو ہے، آپ نے تو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کی ہے، آپ نے حسین ابن علی کو یہ 41 یا 42 لاکھ جو بتایا گیا، ماشاءاللہ میں نہیں جانتا کسی اور جگہ اتنا، مجھے میرے تک نہیں ہے مشاہدے میں، تو کیا کہنے آپ کے جذبہ ایمانی کے کہ آپ نے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ حسین کو پیش کی ہے۔ حسین، یہ آپ نے امام حسین کو نظر کی ہے، تو جو ہماری توفیق تھی، جو آپ کی توفیق تھی، وہ آپ نے حسین کو نظر کر دیا ہے۔ اب جو حسین کے اختیارات ہیں وہ حسین آپ کو عطا کر دے گا، اب وہ حسین آپ کو بخش دے گا، ایسے تھوڑی ہے۔ ارے وہاں تو ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے نا، اگر ایک گھونٹ پانی کوئی پلا دے تو یقین جانیے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا حسین کیا اجر کتنا ہے۔ آپ نے تو 41-42 لاکھ روپے بارگاہ سید الشہداء میں پیش کیے ہیں، اگر کوئی پانی پلا دے، پانی، تھوڑا تھوڑا آگے آئے، میں آپ کو ایک بات سناؤں راز کی، تھوڑا تھوڑا آگے آئیے ذرا، یہ بڑی راز کی باتیں ہیں۔ اب یہ ان لوگوں سے، آپ بھی آ جائیں، اب یہ ان لوگوں کو سنانی ہے کہ جنہوں نے یہ 41-42 لاکھ روپیہ اس بارگاہ میں نظر کیا۔ بارگاہ کس کی ہے؟ جس نے 1000 دیا ہے، روپیہ دیا ہے، لاکھ، بسم اللہ۔ کل کی تقریر آپ کی مجھے بہت متاثر ہوا ہوں، بہت پیاری تقریر آپ نے کی ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی اور توفیقات میں اضافہ عطا کرے۔ بہت پیاری تقریر پرسوں کی تقریر ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے امام حسین کو دیا ہے نا، یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہ حسین ابن علی کی تعزیہ داری۔ یہ تو اور بات ہے نا، لاکھ روپیہ دینا، 1000 روپیہ دینا، 10 لاکھ دینا، اللہ اس سے بھی زیادہ توفیق۔
میرا جملہ پھر سنیے، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے مشاہدے میں نہیں ہے کہ کسی جگہ میں نے دیکھا ہو کہ اتنا بڑا اماؤنٹ حسین کے، سب کے لیے دعائیں ہیں، میں کسی کی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے دعائیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی رقم ماشاءاللہ۔ ایک عورت تھی، ایک واقعہ ہے تاریخ میں، وہ عورت بد چلن تھی، قبلہ آوارہ تھی، اشارہ سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ اب یہ وہ سنیں جنہوں نے اس بارگاہ میں مولا کے حضور نذرانہ پیش کیا، جتنا بدن فروشی کا کام تھا، بد چلن عورت تھی، آوارہ عورت تھی، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، محلے میں منہ نہیں لگاتا تھا، رات کو جاتی تھی اور یہ گھناؤنا کام کر کے زبان آتی تھی۔ اسی طرح وہ گئی اور تانگے سے اتری تو محلے میں ایک گھر میں زنانہ مجلس ہو رہی تھی، تو وہ جو مجلس ہو رہی تھی تو یہ دیکھا باہر دیگ پک رہی تھی جس پہ لنگر پک رہا تھا، اور باورچی جو تھا وہ ادھر ادھر کہیں ہو گیا، تو اس نے دیکھا باورچی نہیں ہے، اندر بیویاں مجلس کر رہی ہیں، یہ تو اپنے گھر کی طرف جا رہی، تو دیکھا کہ وہ جو دیگ کے نیچے لکڑیاں جل رہی تھیں وہ بجھ گئی تھی، اور بجھ کے دیگ سے پیچھے ہو گئی تھی، تو دیگ کے نیچے آگ نہیں تھی، آگ جلے تو لنگر پکے، تو یہ چند قدم آگے گئی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ لکڑی تو بجھ گئی ہے، اب جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ظاہری بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ واپس پلٹی، وہ جو آوارہ عورت، اور واپس پلٹ کے لکڑی پکڑی اور دیگ کے نیچے لکڑی لگا دی، آگ جلنے لگی، گھر پہ آئی، تھکی ہوئی تھی، سو گئی، عالم خواب میں دیکھتی ہے کہ میدان محشر ہے۔ یہ ذرا وہ سنیں جنہوں نے پیسے نظر کیے ہیں حسین کی بارگاہ میں، دیکھتی کیا ہے کہ محشر کا میدان ہے اور جناب عالی فرشتوں نے اسے پکڑ لیا ہے بالوں سے کہ تم ایسا کام کرتی تھی دنیا میں، بدکاری کا کام کرتی، اور فرشتے اس کو بالوں سے پکڑتے کہ حسین کے معاملے یہ سمجھ سے بالا تر ہیں حضور عالی، پکڑ کے بالوں سے گھسیٹ کے وہ جہنم کی طرف لے چلے۔ ابھی جہنم میں پھینکنے والے تھے کہ ملائکہ کی آواز ہوئی، محشر میں شور اٹھا، ارے ٹھہر جاؤ، حسین آ رہے ہیں۔ رکو، حسین آ رہے ہیں، سب ملائکہ رک گئے، تھم گیا میدان محشر، ساری کاروائی تھم گئی۔ امام حسین آئے اور کہا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا جہنم میں۔ کہا نہیں نہیں، اسے چھوڑ دو، یہ میری محسنہ ہے۔ اللہ، نہیں ایسے نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں، حسین کا جملہ جو ہے وہ بڑا عظیم، آپ نے سنا نہیں جملے کو، میں نے جلدی سے کہا، کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، جہنم میں نہ لے جانا، یہ جنت میں جائے گی، میری محسنہ ہے، یعنی اس نے حسین پر احسان کیا۔ یہ بات ہوئی تو حیران ہو گئی اور تڑپ کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی جنت دے دیں، اس پہ تعجب نہیں ہے، جہنم سے آپ بچا لیں، مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے۔ آقا مجھے، میں تو ہوں ہی گدی، مجھے تو جہنم ہی ملنی چاہیے تھی، آپ نے جہنم سے بچا کے جنت، تعجب نہیں ہے، آپ کریم ہے، کوئی بڑی بات، تعجب اس بات پر ہے جملہ کیا کہا آپ نے کہ میں آپ کی محسنہ ہوں، ارے میں صدقے جاؤں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ کی جوتیوں کو چھو سکوں، میں تو اتنی گندی ہوں، میں آپ کی محسنہ کیسے کہ میں نے آپ پہ کیا احسان کیا؟ تو حسین نے کہا احسان تو نے کیا ہے، تجھے یاد نہیں کیا؟ کہا میری مجلس ہو رہی تھی، باہر تبرک پک رہا تھا اور آگ بجھ گئی تھی، تو جاتے جاتے تھکی ہوئی تھی، واپس آئی اور تو نے آگ میرے تبرک کے نیچے، جو مجلس کا تبرک تھا، آگ روشن کر دی۔ یاد رکھ، مجلس تو دور کی بات ہے، ادا خانہ سجانا تو دور کی بات ہے، اگر حسین کی مجلس کے لیے اور حسین کے ماتم داروں کے لیے جو لنگر پک رہا ہے نا، جو اس کے نیچے ایک لکڑی بھی جلا دے گا، وہ بھی حسین کا محسن ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس نے بھی حسین پر احسان کر دیا ہے، اور جس کی کم سے کم جزا جو ہے وہ جنت ہے. یہ کم سے کم جزا جنت ہے. مجھے کچھ پڑھنا اور تھا لیکن اب موضوع یہی آ گیا، تو یہ سمجھیے کہ یہ آپ نے معمولی کام نہیں کیا. اب سوچئے جو معاذ اللہ بدکار عورت جو ہے، اگر وہ صرف ایک لکڑی جو ہے تبرک کی دیکھ کے نیچے جلائے تو حسین یہ اجر دیتے ہیں. آپ نے تو مجھے عزت میں آپ بتا رہے تھے ناظم ممبر صاحب کے 24 لاکھ روپے یا شاید 21-22 لاکھ روپے ہے، سوری 41 لاکھ روپے یعنی نصف کروڑ روپے تقریباً آپ نے حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کیے ہیں. اب سوچیں اگر حسین دیکھ کے نیچے جاتے جاتے کوئی بدکار ایک لکڑی جلا کر کے یہ دیکھ خراب نہ ہو لنگر کی، تو اسے حسین کہتے ہیں یہ میری موسنہ ہے. اور جس نے آدھا کروڑ حسین کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، یقین جانیے اگر میں اپنے عقیدے کی بات کروں، یہ میرا عقیدہ ہے، آپ مانے یا نہ مان، تو آپ پر لازم ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دیجئے گا کہ مولا آپ نے قبول کر لیا ہے. ورنہ اربوں خربوں روپے ہوں، آپ دنیا میں جائیے لمحہ لگتا ہے خرچ کرتے ہوئے. یہاں سن رہے ہیں یا جو بیرون ملک ہے نوجوان جن کے لیے بتایا کہ وہاں سے بھی انہوں نے جناب کاوشیں کی ہیں اور شریک ہوئے ہیں، تو سب سنیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اربوں روپے ہوں نا، اور ابھی میں اور آپ نکلیں، شیطان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کچھ سمجھے؟ جی چٹکیوں میں پتہ نہیں چلے گا پیسے گئے کہاں. سمجھ گئے نا اشارہ؟ سمجھے؟ شیطان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہ چلے گا کہاں گئے لاکھوں روپے کروڑوں روپے. قبلہ لاکھوں خرچ کر دیں آپ، کروڑوں پتہ ہی نہیں. آسان ہے. حسین کے نام پہ ایک 4 آنے بھی وہ خرچ ہوتے ہیں جس پر امام زمانہ مہر لگا دیتا. میں نے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن آپ نے حکم دیا تو میں نے کہا کہ ذرا یہ آگہی بھی ہو، یہ شعور بھی ہو کہ دینے والے نے دیا کیا اور کمایا کیا. دیا کیا آپ نے؟ نصف کروڑ روپیہ تقریباً کم و بیش. اور جو کمائی ہے خدا کی قسم اس پر میں ممبر پر کہہ رہا ہوں کہ میں اشرا پڑھوں تو بات کامل نہیں ہوگی کہ کمایا کیا ہے آپ نے. اور اگر آپ کو دینے والوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ ہم نے نصف کروڑ روپیہ دیا ہے، جتنے دن انہیں پتہ چل جائے، شعور آ جائے، معرفت آ جائے اور معصومین کی زبان سے پڑھ دیا جائے کہ کمایا کیا ہے، تو یقین جانے زندگی بھر اپنی پیشانی سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. اپنی پیشانی سجدے سے نہیں اٹھائیں گے کہ معرفت اگر آ جائے کہ قبول کس نے کر لیا ہے اور دیا کس نے ہے. ارے ہم جیسے خطا کاروں نے دیا اور قبول کس نے کر لیا ہے؟ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قبول کر لیا ہے. خدا کی قسم یہ برکت آپ تک نہیں ہے. جس نے روپیہ دیا وہ بھی سنیں، جس نے لاکھ دیا وہ بھی سنیں. یہ آپ کی نسل آپ تک نہیں ہے کہ برکت حسین نے آپ کو لکھ دی. نہیں، یہ تو قیامت تک اب آپ کی نسلوں میں جائے گا نور. کوئی توجہ کر رہے ہیں؟ بیٹھے آپ بسم اللہ عطا کریں. قبلہ اللہ مان اللہ فی. کوئی کھیل تماشا بات سنائیے. دل پہ دباؤ پڑ جاتا ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں کیا کہا قبلہ نے. وہ کہہ رہے 1 روپیہ 1 درہم اگر حسین کی مجلس پہ خرچ کیا ہے، امام صادق علیہ السلام بادشاہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو وہ کہہ دیں وہ اٹل ہے. تو اس کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی، اس کی تو تعویل ہی نہیں ہوتی، تو کلیجہ ہی پھٹ جائے گا. کہتے ہیں 1 روپیہ دیا ہے، 1 درہم دیا ہے، تو اس نے اللہ کو مقروض کر دیا.
صلوات پڑھیں بھائی اس بات پہ، صلوات بآواز بلند۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بلائیں آ رہی ہیں یوں کر کے جو دکھتی نہیں ہیں، اور ادھر آپ نے حسین کے حضور میں ہدیہ پیش کیا کہ بادشاہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور وہ ہزاروں بلائیں حسین روک دیتا ہے کہ نہیں یہ کما رہا ہے تو اسے میں یاد ہوں، اور یہ جو کچھ آپ کما رہے ہیں اسی کا صدقہ تو ہے، یہ جو چل رہے ہیں اسی کا صدقہ تو ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو وہ ذرا جلدی کر لے، جیب میں 4 آنے ہیں تو وہ بھی ڈال دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے بہت بڑا اماؤنٹ، 4 آنے ہیں تو ڈال دے جلدی سے، وہ ڈبے میں نہیں ڈال رہے ہیں، اکاؤنٹ کہیں اور کھلا ہوا ہے، سمجھے، یہ منی ٹریل کہیں اور کی ہے، وہ جلدی سے ڈال دے، اس لیے جلدی سے ڈال دے کہ یقین جانیے جو کچھ ملنے والا اس سے محروم نہ ہو جائے۔ مولا یہی ہے میرے پاس، میں پیش کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، ادھر آپ نے پیش کر دیا ادھر تقدیر بدل گئی، اور دے کون رہا ہے؟ وہی تو دے رہا ہے، وہی تو عطا کر رہا ہے، اسی کے صدقے سے تو مل رہا ہے۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ اسی کے صدقے سے مل رہا ہے، چاہے کھانے والا کھا کر نمک حلالی کر لے یا نمک حرامی کر لے، مل تو اسی کے صدقے سے رہا ہے، عطا تو اسی کے صدقے سے ہو رہا ہے۔ یہ قبلہ یہ نظام ہی کچھ اور ہے، یہ سسٹم ہی کچھ اور ہے۔ 1 روپیہ دینے والا دے گا 1 روپیہ، پھر اسے پتہ چلے گا کہاں اکاؤنٹ کھل گیا اس کا، یہ کہاں ڈال دیا اس نے، اکاؤنٹ کہاں کھل گیا، کہاں سے اضافے ہونے شروع ہو گئے، کہاں سے معاملات طے ہونے شروع ہو گئے۔ آپ یقین جانیے یہ ایسے پراسرار معاملے ہیں کہ انسان سوچنے، دنیا کی عقلیں حیران ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کی عقلیں حیران ہیں کہ یہ بجٹ کہاں سے آ رہا ہے۔ میں تو نہیں سوچ سکتا تھا، مجھے نہ بتاتے تو میں یقین نہیں کرتا کہ اتنا بڑا اماؤنٹ آ گیا۔ ارے ہم فقراء لوگ ہیں، مزدور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کوئی مل آنر نہیں بیٹھا ہوا، میں تو نہیں جانتا کہ کوئی مل آنر یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا، تو فقراء لوگ ہیں، حسین کے فقیر لوگ بیٹھے ہیں، نظام کہیں اور ہے۔ اگر زمانہ صرف بجٹ بنا کر پیش کر دوں نا، میں مجلس کا بجٹ بنا کر پیش کر دوں تو پڑھنے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ آپ کہاں مجلس کر رہے ہیں؟ موجیاں والا میں، یہ گجرات بھی نہیں ہے، منڈی بہاؤدین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس موجیاں والا کا بجٹ آپ سن رہے ہیں، ایک موجیاں والا کا بجٹ ہے، منڈی بہاؤدین کا بجٹ اور ہے، یہ چانا لوگ کا بجٹ اور ہے، اب یہاں سے کھاریاں تک جائیے بجٹ اور ہے، پھر شہروں کی طرف آئیے بجٹ اور ہے، پنجاب کے دیہات الگ کیجئے، ان کے بجٹ لگائیے، پھر شہر الگ کیجئے، ملتان ہے، سرگودا ہے، لاہور ہے، لالا موسیٰ ہے، جہلم ہے، راول پنڈی ہے، یہ پھر وفاق کا، اسلام آباد کا، پھر یہ بجٹ لگائیے، ٹھیک ہے، پھر کراچی ہے، پھر سندھ ہے، پھر حیدرآباد ہے، پھر صرف مردانہ مجلسیں نہیں، زنانہ مجلسیں بھی ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بجٹ بنائیے، بیٹھیے کمپیوٹر پر، آئیے بیٹھتے ہیں، آج رات لگاتے ہیں، سب سنی شیعہ حساب کرتے ہیں، چھوڑیے پاکستان کا حساب ہو گیا، آپ چلیے ہندوستان ہے، افغانستان ہے نا، آخر گھٹنے ٹیک کر حسین کے نام کے پرچم انہوں نے بلند کیے ہیں نا، تو یہ تو حسین کا راج ہے، میری اور آپ کی طاقت تھوڑی ہے۔ مجلس میں بھی آ کر بیٹھ گیا، ان کو بھی تجربہ ہو گیا کہ زندہ وہی رہے گا جو حسین سے وابستہ ہو جائے گا، وہ ہے
پھر جائیے یورپ کے ہر شہر کا حساب لگائیے، کیا کیا بڑے بڑے امام باڑے ہیں، کیا کیا بڑے بڑے جناب روٹ پرمٹ ہے، اور کیا کیا ہر مجلس کے بعد عالی شان تبرک ہے جو مومن لنگر جو مومن کو کھلایا جاتا ہے۔ پھر یورپ کے سارے 36 37 38 ملک دیکھیے، پھر انگلینڈ میں آ جائیے، انگلینڈ کے ہر شہر میں 4 4 5 5 امام بارگاہ، 2 تو کم سے کم ہر جگہ۔ پھر کینیڈا جائیے، پھر امریکہ جائیے، پھر دنیا میں گھومتے رہیے، حساب کیجئے، دماغ چکر آ جائے گا۔ یہ پیسہ، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہیں اور اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ خدائی قسم دنیا چکرا کے رہ جائے، کوئی ناراض نہ ہو میری بات پہ، کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں۔ چند 1 1.5 مہینے کے بعد دیکھیں گے ایک تقریب ہوگی آقا و مولا تاجدار مدینہ کے نام سے، تو سڑکوں پہ آپ کی گاڑیاں روک کر کہیں گے لائیے ذرا پیسے تو دیجئے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ اور حضور ایسا لنگر ہوتا ہے، ایسا لنگر ہوتا ہے، آپ کو میں بتاؤں، میں نے بڑے بڑے جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے درباروں پہ میں نے شرکت کی ہے، اور 2:30 بجے میں نے وہ جو عرس کے منتظم تھے ان کو مائک پر آ کر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بھیا معاف کیجئے گا لنگر ختم ہو گیا ہے۔ ارے سارے سال نذرانے، سارا سال نذرانے، بکرے گائے بھیڑ بکریاں بھینسیں ہیں جی، اور 2:30 بجے وہ آئے ہیں مائک پر، دوپہر کو 11 بجے عرس شروع ہوا ہے، اور انہوں نے 2:30 بجے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے بھائی، جسے ملا سو ملا، لنگر ختم ہو گئے۔ کوئی سنی کھڑا ہو جائے، میں کوئی شیعہ دوست کھڑا ہو جائے، کسی جھونپڑی میں بھی اگر مجلس میں گیا ہے تو صبح سے لے کر رات تک کوئی آواز آئی ہے لنگر ختم ہو گیا ہے؟ کبھی آواز آئی ہے حضور؟ کبھی ملنگ جی لنگر ختم نہیں ہوا نا؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ نہیں صاحب، لنگر ختم کیا ہوا ہے؟ مجلس ختم ہو جاتی ہے، پھر ادھر بھی بانٹا جاتا ہے، ادھر بھی بانٹا جاتا ہے، جو مجلس سے تھوڑا منہ یوں کر لیتے ہیں ان کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ تبرک آیا ہے بھیا، کھا لیجئے، مولا کا لنگر ہے، سب کو مل رہا ہے۔ ایسا نظام چل رہا ہے سیدہ کے لال کا، یعنی دنیا کی عقلیں عاجز ہیں، حیران ہے، یہ نظام کوئی بھی نہیں چلا رہا، کوئی نہیں چلا۔ کس نے گن پوائنٹ پر کہا اتنے پیسے دیجئے؟ کوئی بھی نہیں، یہ اس کا نظام ہے، وہ خود چلا رہا ہے، وہ خود چلا رہا ہے، اس کے اپنے بینک ہیں، نظر نہیں آتے، وہ چیک آ رہے ہیں دکھائی نہیں دیتے، جھونپڑی والا بھی کر رہا ہے، بنگلے والا بھی کر رہا ہے۔ اور حضور علی عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ رزق کی وسعت کا وظیفہ کیا کرے، کیسے رزق بڑھ جائے، بے روزگاری کیسے چلی جائے؟ تو تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے حضور، اگر کوئی یہ کہا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، عمل کیا ہے؟ آپ ایسا کریں، حسین کی مجلس رکھ لیں، حسین کی مجلس رکھ لیں، مجلس رکھ لیں حسین۔ حسین کی مجلس رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10 ذاکر بلائیں، 10 خطیب عالم بلائیں، 500 دیگیں پکائیں، نہیں بھیا، مجلس رکھ لیں گھر میں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، جتنے گھر کے افراد ہیں ان کو لے کر بیٹھ جائیں، آدھا کلو چنے کی دال پکا لیں، جو 2 بند آپ کو یاد ہیں، یاد ہی ہوں گے نا، مولا کے 2 بند، کوئی قصیدہ نوحہ سب کو یاد ہے، بسم اللہ کہہ کے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، خود بچی کو یاد ہوگا، بچی سے کہ بیٹا تو پڑھ دے، بیٹے کو بند یاد ہوگا، قصیدہ بیٹا تو پڑھ دے، مجلس تو حسین کی ہے، نیت کرے کہ آج مجلس ہے میرے گھر میں، پھر وہ آدھا کلو چنے کی دال دے دیں۔ خدا کی قسم آنکھوں سے دیکھا ہے، مشکل سے جنہوں نے اتنی سی پتیلی میں آدھا کلو چنے کی دال پکا کے مجلس شروع کی تھی، میں نے 100 دیکھیں بکرے کے گوشت کی اس دروازے پر اترتے ہوئے دیکھی، ایسا نواز دیتے۔
گھبرائے جی آپ یوں، ارے کچھ نہیں، ایک پیکٹ ٹافیوں کا لے لیجئے، بڑا عمل بتا رہا ہوں، بیماری نہیں جاتی گھر سے، بے روزگاری نہیں جاتی، جادو سحر نہیں جاتا، ایک پیکٹ ٹافیوں کا منگا لیجئے، بچوں کو جمع کیجئے، پر نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجلس ہے، اور کس طرح کہ یہ پڑھا ہے، معصوم سے روایت ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو معصوم آتے ہیں، تو آپ کے گھر میں تو معصوم آ گئے، جس کے گھر 14 معصوم آ گئے وہاں نحوست کیا رہ جائے گی، وہاں بیماری کیا رہ جائے گی۔ اس نیت سے کریں، اپنے گھر میں کریں، گھر چھوٹا ہے تو کیا، چھوٹے گھر میں کریں، خود حسین بڑا گھر بنا دے گا، ہاں چونکہ وہ اس کا ہو جاتا ہے نا، جس گھر میں مجلس کراتے ہیں وہ حسین کا ہو جاتا ہے، مجلس ہوگی تو حسین کا ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہاں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ بڑے یہ لنگر کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ تبرک جو ہے، یہ سسٹم ہی اور ہے حضور، یہ معاملات ہی اور ہے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو صحابہ ہیں، چلے شکر ہے کہ امام حسین کے صحابہ کا ذکر 12 محرم کو آ گیا، چونکہ واجب ہے ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا۔ پتہ ہے نا کون ہے حسین کے صحابہ؟ ہاں وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی زیارت میں پتہ ہے کیا لفظ ہے، اے رسول اللہ کے ناصر، ناصرو آپ پر سلام، وہ رسول اللہ کے ناصر ہیں جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اب ایک جملہ تو ان کا بھی ہونا چاہیے، عشرہ کامل ہی نہ ہو، اے مولا علی کے ناصرو، اے انصاران امیر المومنین آپ پہ سلام، اے انصاران سیدہ عالمین آپ پہ سلام، اے انصار امام حسن آپ پہ سلام، وہ ہیں حسین کے انصار ہیں، اور اے انصار حسین آپ پر سلام۔ یہ کون ہے بیٹا، کون ہے یہ؟ امام حسین کے صدقے جائیں، قربان جائیں ان پر۔ یہ ان کی عظمت کا کیا، حسین ابن علی نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا ہے، ساری کتابیں میں فضائل کی پڑھ دوں دھری کی دھری رہ جائیں، حسین کا ایک جملہ فرماتے ہیں، جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں، جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں حضور۔ اور قبلہ ایک بات عرض کروں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، رسول اللہ کے صحابہ سبحان اللہ، لیکن ان کے مرتبے ہیں، مرتبے ہیں۔ بدر کے جو صحابہ ہیں ان کی منزل اور ہے، بیت رضوان والوں کی منزل اور ہے، ایسا ہی ہے نا حضور یار۔ جو مکے کے ہیں مہاجرین کہلاتے ہیں، ان کا رتبہ اور ہے، مدینے کے انصار کہلاتے ہیں، ان کی منزل اور ہے۔ مگر کیا کہنا حسین، جو حبیب کا رتبہ ہے، او میرے اللہ، جسے مرد فقی کہا ہے، بڑی مشکل ہے یہ کہنا، جو حبیب کا، حبیب تو بچپن کے ساتھ، مگر کیا کہیں، جو منزل حبیب کی ہے اور بھی پیچھے نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے سنیے، کوئی بات سمجھے ہیں، اور بھی پیچھے نہیں ہے۔ باتیں میری تکلیف باتیں آپ کو بور تو نہیں کر رہی، منزل ہے یہ حسین کے ساتھ، اور ایسا ٹائٹل دیا، کہتے ہیں جو صحابہ مجھے ملے وہ میرے نانا کو بھی نہیں، اللہ، میرے بابا علی کو نہیں ملے، میرے بھائی حسن کو نہیں ملے، وارے اصحاب حسین ہماری جان آپ پہ قربان، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اس عظیم کام میں آپ کے ساتھ مل کر اپنی جان حسین کی جوتیوں پر قربان کر دیتے۔ کیا کہنا آپ کے نصیبوں کا، کیا کہنا۔ تو یہ جو حسین کے صحابہ ہیں ان میں ایک حسین کے صحابی ہیں حضرت زہیر بن قین، زہیر بن قین، یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ اگر آپ دلچسپی لیں تو میں وہ موضوع کہ جو آپ نے پیسہ دیا اس کی معرفت پیش کر رہا ہوں۔
قبیلے کے سردار تھے، مکے سے امام حسین کے ساتھ آئے مباحثے کے بعد، سردار تھے یعنی چودھری تھے اپنے قبیلے۔ اچھا سردار تو تھے ہی، لیکن انہیں جو ہے وہ سنیاس کا شوق تھا، حکمت کا شوق تھا، شوق یا حکمت۔ آپ نے کبھی ایسے چودھری دیکھے ہوں گے جو زمیندار بھی ہیں، صاحب جائیداد بھی ہیں، اور انہیں حکمت کا شوق ہوتا ہے؟ یہ ایک علیحدہ سے شوق ہوتا ہے، بڑا دلچسپ شوق ہوتا ہے، بڑا دلچسپ شوق ہوتا ہے۔ اچھا پھر آپ نے دیکھ، میرا تو تجربہ ہے، میں تو ملا ہوں ایسے افراد کے، بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور حکمت، اور اگر آپ چلے گئے تو بتایا صاحب وہ آ رہے ہیں ذرا ان کی تکلیف ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا میری دوائی اتنی با اثر ہے، وہ صاحب چلے، پھر کھانا بھی کھلائیں گے، ہاں جی، پرتکلف کھانا بھی کھلائیں گے، مہمان نوازی بھی کریں گے، اور وہ دوا بھی دیں گے، اور خوش ہو گئے دیکھیں ہم سے دوا لے کر گئے۔ یہ مزاج ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا روایتیں ہیں۔ زہیر بن قین بھی سردار تھے اور حکمت کا بھی شوق تھا، دوا بھی دیا کرتے تھے۔ امام حسین کا جو قافلہ چل رہا تھا، سنیے گا معززین موجیہ والا، کسی کو کوئی شکایت ہو جاتی، پیٹ میں درد ہو گیا، ٹانگ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، قافلہ تو چل رہا، تو وہ امام حسین کے پاس آتے تھے، فرزند رسول ذرا سر میں درد ہو گیا یا بخار ہو گیا، تو امام حسین پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے زہیر کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، زہیر کے پاس۔ بھیا سو گئے کیا پیچھے والے؟ آپ سو گئے؟ آرام فرما رہے ہیں؟ تھوڑا پتہ تو چلے کہ جاگ رہے ہیں، تھوڑا بالکل ہی سناٹا والا پرسکون کیا؟ میں نے پڑھنا آج اور تھا، یہ میرا مضمون نہیں تھا اسی میں، لیکن انہوں نے کہا تو بسم اللہ۔ کیا کہتے تھے حسین؟ ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، چلیں آپ دیکھیں، آئیں بھیا آپ تو میری تو متوجہ تھا۔ صلوات پڑھیں۔ امام حسین جب مولا فرزند رسول ذرا مجھے بخار ہو گیا ہے، تو کہتے تھے زہیر بن قین سے دوا لے لو۔ آپ اندازہ لگائیں مرکز شفا تو خود حسین ہے۔ بھائی امام حسین صرف اتنا کہہ دیں کہ بخار کا جاؤ، بخار اتر گیا، اتر گیا، سر میں درد دیکھا جاؤ، ختم ہو گیا، سر کا درد ختم ہو، مرکز شفا ہے، امام وقت ہے۔ اب وہ کہتے جاؤ، اب وہ جاتے کہ جو ہے امام حسین نے بھیجا ہے ذرا میرے سر میں درد دوا دے۔ تو اچھا امام حسین نے بھیجا ہے، میری دوا اتنی با اثر ہے کہ فرزند رسول میرے پاس بھیج رہے۔ بڑی خوشی کی بات، بڑا خوش ہو، دوا دیتے تھے۔ چلتے یہ قافلہ چل رہا ہے کربلا کی طرف، اللہ یہ مکے سے اب کربلا جا رہا ہے، درمیان کی حالات سن۔ اس دوران ان کا لقب پڑ گیا زہیر بن قین کا طبیب لشکر حسینی، طبیب لشکر حسینی کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، معمولی لقب ہے، معمولی لقب ہے۔ ارے وہ لشکر جو دین بچانے جا رہا ہے، وہ لشکر جو ایمان بچانے جا رہا ہے، صبح قیامت تک توحید کی، نبوت کی، قرآن کی صداقت بچانے جا رہا ہے، ماں بہنوں کی آبرو بچانے جا رہا ہے، اس پاکیزہ لشکر کا طبیب۔ جب حسین کسی کو کوئی اعزاز بخشتے ہیں، وہ زندگی تک نہیں ہوتا، وہ آخرت تک ہوتا ہے، صبح قیامت تک ہوتا ہے۔ اب زہیر صبح قیامت تک طبیب لشکر حسینی۔ اب سنیے ایک میرا عمل، اگر کوئی ایسا بیمار ہے خدا نہ خواستہ، ڈاکٹر جس کو جواب دے چکے ہیں یا دوائیں بے اثر ہو گئیں، اس کے لیے ایک عمل بتاتا ہوں، لیکن عمل بتاؤں گا اگر آپ صلوات ایسی پڑھیں تو پھر میں بتاؤں آپ
تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، روزہ، اور روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، قربت کی نیت سے روزہ رکھے، مغرب میں روزہ کھولے، مغربین کی نماز پڑھے، پھر 2 رکعت نماز الگ سے پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر تسبیح پڑھے اور کہے پروردگار یہ جو میں نے روزہ رکھا اور 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، درود پڑھا، یہ میں طبیب لشکر حسینی زہیر بن قین کو نذر کرتا ہوں، اور ان سے توسل کرے کہ اے طبیب لشکر حسینی جو روزہ رکھا، نماز پڑھی، اس کا ثواب آپ کی حضور ہدیہ ہے، شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میں یا میرا کوئی بزرگ یا جو بیمار ہے اس کا علاج مجھے بتا دیں۔ یہ کہہ کر آپ تکیے پہ سر رکھ کر سو جائیں، خواب میں جناب زہیر آ جائیں اور علاج بتائیں۔ میں نے یہ جملے پڑھے راول ککر سیالکوٹ میں، تو اتفاق سے میرے پیچھے پڑھ رہے تھے سید غلام عباس شاہ صاحب، ذاکر اہل بیت، مولا زندگی دراز کرے، شادی وار تشریف فرما تھے، وہ سن رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد میری ملاقات کسی اور مجلس میں ہوئی، کہا بیٹھے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے میں نے وہ عمل کر لیا تھا، اللہ پیر سید غلام عباس شاہ شادی وال فخر الذاکرین کو زندگی صحت عطا کرے، زندہ سلامت ہیں، زندہ سلامت ہیں، پوچھ لیجئے گا۔ مجھے خود کہنے لگے۔ میں نے کہا کون سا عمل؟ کہا وہ اس مجلس میں راول کو کروا لیا، آپ نے بتایا تھا، میں نے سنا۔ کیا تھا؟ کہا معدے کی تکلیف جان نہیں چھوڑ رہی تھی، سارے علاج یہاں سے پورے پاکستان، تکلیف نہیں۔ پھر کہا میں نے عمل کیا، کہا رات کو زیارت ہو گئی۔ یہ دیکھیں مجھے کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، میں جھوٹ بیان بھی تو نہیں کر سکتا۔ پیر و سید مرشد زندہ ہے، زندہ و سلامت رہے، میں غلط تو نہیں بول رہا، مجھے خود بتا۔ میں نے کہا ہیں زیارت ہوئی؟ کہاں زیارت ہو گئی، آ گئے خواب میں۔ پھر کہا علاج بتائیں۔ میں نے کہا پھر بتائیں کیا علاج بتایا؟ کہنے کہ وہ میں بتانے والا نہیں ہوں، وہ میں نہیں بتا۔ میں نے کہا قبلہ دیکھیے عمل میں نے بتایا تھا، میں نے عمل بتایا، لہذا آپ کو جو ہے وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اب بھائی میں ممبر پہ بتا رہا ہوں، آپ سارے بھی تو عاشق ہی بیٹھے ہیں، ابھی حسین کو نظر پیش کر کے بیٹھے ہیں، تو میں تکلف کیوں کروں؟ میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے کہ میں سمجھا کہ کوئی ایسا بتائیں گے کہ کوہ کاف سے جڑی بوٹیاں لاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں، زہیر بن قین نے مجھے کیا عمل بتایا؟ کہنے لگے تھوڑے سے سونف لے لو، سونف کو ہلکا سا کوٹو، پھونک مارو، چھلکا اڑ جائے گا، مغز ہتھیلی پہ رہ جائے گا، وہ کھا لو۔ کہنے لگے وہ میں نے کھایا، جو برسوں سے معدے کی تکلیف تھی وہ بالکل شفا میں بدل گئی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حسین ابن یا علی۔ قبلہ ایک بہن بھائی ایک بستی میں رہتے تھے، بھائی کی ساری کائنات، ساری زندگی، ساری دنیا وہ بہن تھی، اور بہن کی ساری دنیا سمٹ کر بھائی میں، نہ ماں باپ نہیں تھے، کوئی رشتہ دار، دونوں بہن بھائی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، جی نہیں سکتے تھے۔ بھائی بیمار ہو گیا، بہن تو تڑپ کے رہ گئی، اس کا کوئی تھا ہی نہیں دنیا میں، ادھر سے بھی علاج، ادھر سے بھی علاج، ادھر سے بھی علاج، ادھر سے بھی علاج، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہیں مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو جیسے میں نے پڑھا ایسے ہی کسی ذاکر نے یہ واقعہ پڑھ دیا، جیسے آج میں نے پڑھا تو کوئی بی بی سن لے، کوئی بھائی سن لے، کوئی انہوں نے پڑھا، انہوں نے سن لیا۔ اس نے آ کر عمل کیا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، ہدیہ کیا، آ گئے۔ کیا بات؟ کہا میرا بھائی مرنے پر ہے، لا علاج ہو گیا ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا، علاج بتا دیجیے۔ زہیر بن قین عجب تیور سے کہنے لگے تیرے بھائی کا علاج نہیں ہے میرے پاس۔ وہ تو سہم گئے، کہا میری تو دنیا ہی میرا بھائی ہے،
میرے نہ ماں نہ باپ کوئی اور ہے ہی نہیں، میں تو وہی میرا بھائی سب کچھ۔ آپ کے پاس تو ہر مرض کا علاج، طبیب لشکر حسینی ہیں آپ، امام حسین کے لشکر کے آپ طبیب ہیں آپ، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرے بھائی کا علاج نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ عزت ماں واجب الاحترام سید تشریف لے آئے، مالکہ ان کی زندگی ان کی زندگی ان کی زندگی ان کی ان کی زندگی صحت کی حفاظت فرمائے، سفروں میں حفاظت فرمائے، ہر ظالم سے مولا حفاظت فرمائے۔ پروردگار اپنے حفظ و امان میں بہت خوبصورت پڑھیں گے، میرے بہترین پڑھیں گے ابھی، بس میں سمجھ دیتا ہوں بات کو، بس سمجھ دیتا ہوں۔ تیرے بھائی کا علاج ہی نہیں ہے، آپ طبیب لشکر حسینی ہے، مجھے مایوس نہ کیجئے، مجھے مایوس نہ کیجئے۔ بابا جی میں پورا ہی ٹائم پڑھنے والا ہوں، وہ بھی تو میرا بھائی بیٹھا، مطلب پورا کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھبرائیے گا۔ طبیب لشکر حسینی اور میں ہی مایوس ہو جاؤں؟ کا نہیں علاج نہیں، کیا بات، کہیں علاج اس کو دوا دیتے ہیں، دوا کھاتا نہیں ہے۔ کہا صدقے جاؤں آپ پر، جس طبیب نے جو دیا ہے دوا اپنے ہاتھ سے کھلائی، میں نے اپنے ہاتھ سے کھلائی ہے، ہر طبیب کی کہا نہیں کھاتا ہے دوا، کہا بے شک آپ سچ کہہ رہے ہو، بتا دیجئے کھلاؤں گا۔ کہا یہ دوا نہیں کھاتا اس لیے مرنے جا رہا ہے، بس مر جائے گا۔ طبیب لشکر حسینی زہیر بن گن، کہا صدقے جاؤں مجھے بتائیں کیا علاج ہے، سنیے گا، میں جناب سید سے لے کر آخری محترم سننے والوں تک، جناب ربانی صاحب سے لے کر آخری عزت مالک، بتائیے کیا علاج ہے جو آپ کہتے ہیں کھاتا نہیں؟ کہ تیرے بھائی کا علاج ہے لنگر حسینی۔ میرا ٹارگٹ یا علی ہے کہ جو نظر پیش کر کے بیٹھے ہیں نا، یہ خاص ان کے لیے خطاب ہے، ذرا سنیے گا۔ تیرے بھائی کا علاج ہے قبلہ لنگر حسینی، نہیں کھاتا یہ مر جائے گا۔ اچھا جی، وہ اٹھ آنکھ دوڑ کے بستر، صبح ہو رہی، بھیا بیمار پڑ آخری لبوں پہ، اے بھیا سنو مجلسوں پہ تو جاتے ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں جاتا تھا جب ٹھیک تھا، تو اب تو چلنے سے آج جو مجلسوں میں جاتے تھے، جو تبرک بڑھتا تھا کھاتے تھے؟ اے بھیا کھاتے تھے؟ نہیں، کیوں؟ وہ نا لوگ دیکھتے نا یوں کرتے ہوئے شرم آتی تھی یوں۔ اچھا خدا کی قسم جب سے میں نے روایت پڑھی ہے نا، تبرک بٹ رہا ہو نا ادھر سے، میں ادھر آ کے ایک نہیں دونوں ہاتھ آگے کر لیتا ہوں، ایک ہاتھ نہ میں تبرک بٹھا ادھر چلا جاتا ہوں، دو ہاتھ آگے کر لیتا ہوں، ایسے کر کے سنبھال کے گھر لے جاتا ہوں کہ میں بھی کھاؤں میرے بچے بھی کھائیں۔ روایتیں دیکھیں بھائی جان، یہ حسین کے یہ اوپر کے معاملے ہیں، یہ نیچے نیچے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کے لیے فکر کو بلند کرنا پڑتا ہے، یہ بڑی بلندی کی باتیں ہیں۔ لنگر نہیں کھاتے تب نہیں بہن شرم آتی، ارے اسی لیے تو مر رہے ہو، رکو، دوڑی بستی میں، ارے بہنوں کہاں مجلس ہو رہی ہے، مردانہ زنانہ کدھر، او پتہ چلا ادھر گئی مجلس، اے بھیا ذرا تبرک دے دو، او تبرک مل گیا، نان دال روٹی لے کر آئی، اے لو بھیا کھاؤ، وہ دال روٹی کھلائی، نہ بیماری رہ گئی نہ مرض رہ گیا۔ حضور معرفت حسین کی بہت ضروری ہے، سمجھے، معرفت حسین کی بہت ضروری ہے۔ حسین کی معرفت کا ایک نقطہ کوہ نور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، اگر کسی کو میسر آ جائے، بیٹا میری بات سن رہے ہو بچوں، نہ تو بیماری رہ گئی، وہ دال روٹی جی، نہ بیماری رہ گئی نہ مرض رہ گیا، ہٹا کٹا اٹھ کر بیٹھ گیا، دوڑنے لگ گیا۔ سن لیجئے تقریر تمام فضائل کی حد تک، حضور علی کہاں کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا نہیں کر سکتے۔ ارے میرے صاحب
جب حسین کی مجلس میں بٹنے والی دال روٹی زندگی دے سکتی ہے تو حسین کیسے حیات نہیں؟ بس عزاداروں 11 محرم کو قافلہ روانہ ہو گیا۔ نازوں کی پروردہ نبی زادیاں کجا، نازوں کے پروردہ وہ بچے کجا، کوفے اور شام کی راہیں کجا۔ عزاداروں، ماتمداروں، قافلہ چلا گیا۔ آپ کو یاد ہے یہ 11 محرم کو یہاں سے گیا ہے، اس جگہ پر 2 محرم کو آیا تھا، اور یہ زمین خریدی گئی تھی، بنی اسد کو ہی ہبہ کر دی چند شرائط، اور پھر فرزند رسول بیٹھ گئے اور کہا سنو بنی اسد، زراعت نہ ہوگی یہاں پر، تجارت نہ ہوگی یہاں پر، بنی اسد میری شرط یہ ہے کہ جب گور سے کوئی میری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آئے گا تم اسے ہاتھ پکڑ کے قبر تک لاؤ گے، 3 دن اسے مہمان کرو گے۔ یہ حکم ہے حسین ابن علی کا، 3 دن مہمان کرنا میرے قبر پر اپنی طرف میرے زبان۔ عزاداروں پھر کہا سنو اب تم جاؤ، اب نہ آنا۔ ہاں اب اس وقت آنا جب میری لاش زمین پر پڑی ہوئی اور آ کر میری لاش کو دفن کر دینا، مجھے کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ بنی اسد چلے تو کہا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو میرے پاس۔ کنیزیں حاضر ہیں آقا؟ کہ اس لیے بلایا ممکن ہے جان کے خوف سے تمہارے مرد نہ آ پائے، تم تو بیویاں ہو، برقعے اوڑھ کر آنا، برقعوں میں مٹی لے کر ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ جاؤ اب اپنے ننھے بچوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتیں گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، مسند حسین گھیر لے، کہا بچوں ممکن ہے خوف سے تمہارے ماں باپ نہ، تم تو بچے ہو نا، کھیلتے کھیلتے آ جانا، جھولیوں میں خاک لے کر ہماری لاشوں پہ ڈال۔ عزاداروں ماتمداروں، جنہوں نے 10 محرم کیا اور 40 کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے زنجیر کا ماتم ہوتا ہے زیادہ تھا تو اعلان ہوتا ہے ماتم کو روک دیجئے اور سڑک کو خالی کیجئے، بنی اسد آ رہے ہیں۔ گئے ہیں نا کربلا، جنہوں نے دیکھا ہے، میں نے یہ منظر دیکھا، اور سستا خالی کرتے ہیں جو مین شارع ہے، بنی عجب انداز سے آتی ہیں ان کے مرد ان کی عورتیں، انہوں نے یہ خشک مٹی نہیں، کیچڑ جو ہوتا ہے نا، مٹی کو پانی میں لگا، وہ ادھر اپنے برقعوں پر، برقعے کے ادھر اپنے برقعے پہنے ہوتے ہیں، ادھر انہوں نے، اور وہ بیلچے کاندھے پر رکھے ہوتے ہیں، اور اب تو وہ بڑا قافلہ ہے، لاکھوں کا قافلہ ہے، وہ کاندھے پر ان کے بیلچے ہوتے ہیں، عورتیں بچے بوڑھے جوان سب، جی اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، اس تاریخ کو بنی اسد آتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور باب قبلہ کے سامنے سے قبر نظر آتی ہے میرے آقا کی، قبر مطہر کو دیکھ کر کہتے ہیں زہرا کے لال لے تجھے دفن کرنے آ گئے۔ جزاک اللہ۔ عزاداروں ماتمداروں، کوئی بھی نہیں رہ گیا، بن میں صرف لاشیں رہ گئیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جہاں جنگل میں لاشیں ہوں وہاں 2 کام ہوتے ہیں، 2 کام، ایک تو لاشوں کے بدن سے تعفن اٹھتا ہے، ایسی بو اٹھتی ہے کہ رہنا بیٹھنا مشکل، لاشوں سے بو اٹھتی۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جنگل کے جانور آ جاتے ہیں اور لاشوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جنگل ہے کربلا کا، یہاں بھی لاشیں ہیں، 2 کام یہاں بھی ہوئے ہیں، سنیں گے؟
ان مقتولوں کے زخموں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پورا جنگل معطر ہو رہا تھا، ایسی خوشبو. اور رہ گیا جنگل کے جانور. آئے جنگل کے نقصان پہنچا ہے نہیں، لاشوں کو گھیرتے جاتے تھے اور جنگل کے درندے اپنا سر ٹکراتے جاتے تھے اور زبانیں بے زبانی سے کہتے تھے مدینہ اجڑ گیا. بس عزادارو قافلہ گیا، بنی اسد کی عورتیں اٹھیں، وعدہ کیا تھا فرزند سیدہ سے، چلو وعدے کو پورا کریں، لاشوں کو دفنائیں. انہوں نے سادہ سا جواب دیا، جان کا خطرہ ہے، کوفہ دور نہیں، کسی کام سے کوئی یزیدی لشکر کا بندہ پلٹا نظر آ گئے، بیوی بچوں سمیت تہہ تیغ کر دیں گے، جلدی کروں گا بس، اب زیادہ نہیں. عورتوں نے چادریں اتاریں اور چادریں اتار کر اپنے مردوں کی طرف پھینک دی. کہنے لگی یہ چادریں اوڑھ کر بیٹھو، تم جاؤ نہ جاؤ، ہمیں تو بنت رسول کو منہ دکھانا. چند قدم عورتیں چلی ہیں، مردوں کی غیرت بیدار ہو کا ٹھہرو. پیچھے پیچھے مرد، عورتیں، بچے اسی طرح آئے دوڑتے ہو، وہ بیلچے رکھ دوڑتے دوڑتے آئے. ادھر بھی دیکھ رہے ہیں سوئے کوفہ، کوئی آنا ہے. اب ڈھونڈ رہے، لاشیں تو پہچانی جاتی ہیں سر سے، وہ تو نو کے سنا پہ سوار ہو کے چلے گئے. کدھر ہیں لاشیں، کیا کریں؟ حیران ہے، حیرانی کلیجہ پھاڑ رہی. یکا یک سوئے کو گرد اٹھی، گھوڑے سوار ظاہر ہو، چیخ ماری، مارے گئے ہم سب، کوئی نہیں بچے گا. وہ دیکھو کیا کریں، آواز دی جلدی کرو، ٹیلوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے چھپو. سب جلدی جلدی خوف کے عالم میں ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے. آنے والا قریب آئے، قریب آتے آتے ٹھہر گئے. جوان تھا گھوڑے پر سوار، نہ ان کی طرف دیکھا نہ گھوڑے سے نیچے اترا. آواز دی بنی اسد باہر آؤ ٹیلوں کے پیچھے، نقصان پہنچانے نہیں تمہاری مدد کرنے آئے. کوئی چارہ نہ تھا، ڈرتے ہوئے باہر نکلے. نوجوان زین سے زمین پر آئے، بنی اسد کو ساتھ لیا. بس جملہ ہی ہوتا ہے سننے، اور آ کر کہنے لگا یہی دیکھنا چاہتے ہو رسول کے کاندھے کے سوار کا لاشا کہاں ہے، جسے چکیاں پیس کر پالتی رہی ہے ماں، اس کا لاشا کہاں؟ کہا جی. کہتے ہیں سنیے گا، کہتے ہیں یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے، یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے. عزادارو پتھر اٹھائے بنی اسد نے. بنی اسد کہتے ہیں جوان نے اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرایا، تڑپ تڑپ کے بیان کیے، روتا رہا. اس کے بعد جوان اٹھا، ایک ایک لاش کو گنج شہیدہ میں دفن کیا. علی اکبر کو حسین کے قدموں کی طرف رکھا، اصغر کو حسین کے سینے پر رکھا. ساری لاشیں دفن کر کے ہم سے کہا بنی اسد کوئی چادر ہے؟ ہم نے کہا ہے. چادر لے کر کاندھے پہ رکھی، وہ جوان فرات کی طرف چلا. ہم نے کہا کہ اتنا سمجھ گئے اب ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اتنا سمجھ گئے کہ اب ہمیں نقصان نہیں. ہمارا حوصلہ کھلا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا نہ چاہیے، گرمی بہت ہے، پیاسے ہیں، پانی یہاں لا کر دیتے ہیں، پانی یہاں پلاتے ہیں. جواب اس نے کوئی نہ دیا، سیدھا دریائے فرات پر آئے. بس 2 جملوں کے بعد ممبر لے لی، سیدھا دریائے فرات پر آیا. لو عزادارو، لو ماتم دارو، عزادارو ماتم دارو. ہم نے کہا پانی پینا ہے، ہم پانی یہاں لا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے. بنی اسد کہتے ہیں ہم قدموں پر گر گئے، قدموں پر گر کر تڑپنا شروع کیا. ہم نے کہا جس کے جنازے پر گر کر تڑپ تڑپ کر روئے، اس کی غربت کا واسطہ آپ کون ہیں؟ بتائیں آپ کون ہیں؟ رو کر کہا اسی کا بے کس بیٹا ہوں. بنی اسد نے کہا حیران ہو کر اس کا بیٹا؟ اس کا تو کوئی بیٹا ظالموں نے زندہ ہی نہیں چھوڑا، اس کے بیٹے تو ظالموں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے. اس کا تو ایک بیمار بیٹا بچا تھا، قیدی کر کے توق پہنا کر ساتھ لے گئے. آواز دی پہچانو وہی سجاد ہوں. وہ قید دین بچانے کے لیے اختیاری ہے،
اللہ کا قانون ہے معصوم کو غیر معصوم دفن نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کے قانون کے تحت معجزے سے یہاں پہنچا ہوں۔ بس عزادارو یہ کہہ کر بنی اسد کہتے ہیں سید سجاد دریائے فرات کی طرف چلے، چادر ہم نے دی تھی وہ چادر بچھائی، آگے بڑھے، ایک کٹا ہوا بازو اٹھایا، پھر آگے بڑھے بوسہ دیا، ایک کٹا، پھر آگے بڑھتے جاتے تھے، لاش کے ٹکڑے اٹھاتے جاتے تھے اور چادر پہ رکھتے جاتے تھے۔ تڑپ کر ہم نے کہا کس کا لاشا ہے؟ کہا میرا چچا عباس۔ میرا چچا گرا نہیں گھوڑے سے اس وقت تک جب تک بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے۔ یہ کہہ کر سجاد نے اپنے آپ کو عباس کے لاش کے ٹکڑوں پر گرایا اور ٹکر مار کے کہا چچا چاہتا تو یہ تھا ساری زندگی آپ کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھا رہوں، مگر چچا مجھے معاف کیجئے گا، مجھے جانا ہے، میری پھپھیوں کے سر پہ چادر ہے، او چچا میری بہنیں تنہا۔ اللہ اللہ اللہ